ذوالفقار علی بھٹو کا والد بے نظیر کے دادا شاہ نواز بھٹو کون تھے؟ سر شاہ نواز بھٹو نے کیا واقعی ایک ہندو رقاصہ سے یا مغنیہ سے شادی کی؟ سر شاہ نواز بھٹو انگریزوں نے جسے پال پوس کر جوان کیا۔ سر شاہ نواز بھٹو جس نے ریاست جوناگڑھ کا پاکستان سے الحاق کرایا۔ انگریز بھٹو خاندان کی جاگیر کی حفاظت کیوں کرتے تھے؟ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ یہ بات تو ضرور جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت جن ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا ان میں ایک ریاست جوناگڑھ بھی تھی، لیکن آپ اس شخص کو نہیں جانتے ہوں گے جس نے اس دور دراز ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کروایا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ انگریز راج میں سندھ بمبئی کا حصہ تھا، لیکن شاید آپ اس شخص سے واقف نہ ہوں جس نے سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی اور اہم سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان میں ایک عام آدمی بھی بھٹو خاندان کی تاریخ سے واقف ہے۔ اس خاندان نے جو سیاست میں کام کیے ہیں اس کی گواہی دیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاسی خدمات کا لوگ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ آج میں اسی بھٹو خاندان کے ایک چشم و چراغ کی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جسے دنیا سر شاہ نواز بھٹو کے نام سے جانتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد اور بے نظیر بھٹو کے دادا دیوان جوناگڑھ سر شاہ نواز بھٹو، جن کا شمار سندھ کے پڑھے لکھے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ انگریز سرکار بھی ان کی صلاحیتوں کی معترف تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج جس بھٹو خاندان سے ہم آشنا ہیں اس کی دراصل بنیاد سر شاہ نواز بھٹو نے ہی رکھی تھی تو یہ بے جانا ہوگا۔ بر صغیر کے اس بادشاہ گر کی کہانی سنانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کے بچپن کا کچھ احوال گوش گزار کر دوں۔ سر شاہ نواز بھٹو کے والد کا نام مرتضیٰ بھٹو تھا، جن کو ان کے مخالف وڈیروں نے کھانے میں زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا تھا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت شاہ نواز بھٹو کی عمر صرف 11 برس تھی۔ انگریز سرکار نے اپنے ایک کلیکٹر مسٹر مولز کو اس نو عمر جاگیردار کی نگہداشت کی ذمہ داری سونپی۔ انگریز کلیکٹر مسٹر مولز نے شاہ نواز بھٹو کے چچا الہی بخش بھٹو کو ان کی آبائی زمینوں کا نگران مقرر کر دیا، اور مسٹر مولز نے شاہ نواز بھٹو کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور ان کو لاڑکانہ کے مڈل سکول میں داخل کرا دیا۔ یہ سکول لاہور کے ایچسن کالج جیسا تھا، جہاں انگریزی نصاب رائج تھا اور سندھ کی مقامی اشرافیہ کے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ لاڑکانہ کا یہ سکول یہاں کے مقامی زمینداروں اور وڈیروں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ شاہ نواز بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم لاڑکانہ کے اسی سکول میں حاصل کی۔ مڈل پاس کرنے کے بعد انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں داخل کروا دیا گیا۔ کراچی کی اس عظیم درسگاہ کے پرنسپل مسٹر وائنز نے ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جب برطانوی سرکار نے ہندوستانی نوجوانوں کو سول سروس میں بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا، تب شاہ نواز بھٹو کا ایک دوست پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا۔ شاہ نواز بھٹو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ڈی ایس پی کے عہدے کے لیے انگریز سرکار کو درخواست جمع کرا دی۔ 1908 میں ان کو ناسک پولیس ٹریننگ سکول کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ شاہ نواز بھٹو کو جب اپنا تقرر نامہ ملا تو انہوں نے میٹرک کا امتحان دیے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیا اور گڑی خدا بخش واپس لوٹ آئے۔ اسی عرصے میں سر شاہ نواز بھٹو کے سرپرست اور چچا الہی بخش بھٹو کا انتقال ہو گیا۔ یوں شاہ نواز بھٹو کا پولیس افسر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ شاہ نواز کی عمر اس وقت 20 برس تھی۔ اب پورے بھٹو خاندان کی ذمہ داری اس کے نوجوان کندھوں پر آن پڑی تھی۔ ایک سال بعد یعنی مارچ سن 1909 میں جب شاہ نواز بھٹو 21 برس کے ہو گئے، تب انگریز کلیکٹر سی ایم بیکر نے شاہ نواز بھٹو کی ساری زمینیں اور جائیداد واپس ان کے نام کروا دیں۔ ایک نوجوان کے لیے مختلف اضلاع میں پھیلے اپنے رقبے
کی دیکھ بھال اور خاندانی مخالفین کا مقابلہ ایک چیلنج سے کم نہ تھا۔ شاہ نواز بھٹو نے روایتی جاگیرداروں کی طرح ناچ گانے کی تقریبات اور شکار پر وقت ضائع کرنے کی بجائے سندھ کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان دنوں سندھ میں زمینوں کی فروخت کا عمل وسیع پیمانے پر جاری تھا۔ مقامی جاگیردار انگریزوں کی اسی پالیسی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے اکتوبر سن 1913 میں حیدرآباد میں سندھی جاگیرداروں کی ایک بیٹھک ہوئی۔ اسی اجلاس میں شاہ نواز بھٹو ایک سیاستدان کے روپ میں سندھ کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے۔ 1920 میں وہ سندھ کے پہلے بیرسٹر بھرگڑی کے خلاف میدان میں اترے اور انہیں شکست دے کر سندھ سے دہلی کی امپیریل کاؤنسل کے رکن منتخب ہو گئے۔ اس جیت نے شاہ نواز بھٹو پر کامیابیوں کے دروازے ایسے کھولے کہ پھر انہوں نے زندگی بھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاہ نواز نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز انڈیا کی کسی بھی مرکزی جماعت میں شمولیت کے بغیر تنہا شروع کیا۔ برطانوی راج نے بہت جلد ان کو لاڑکانہ کے ڈسٹرکٹ بورڈ کا صدر مقرر کر دیا۔ 1920 سے 1934 تک ضلع لاڑکانہ شاہ نواز بھٹو کے انتظامی اور عدالتی کنٹرول میں رہا۔ اس دوران انہوں نے لاڑکانہ کے سینٹرل کوآپریٹو بینک کی صدارت بھی کی۔ 1925 میں وہ سندھ محمڈن ایسوسی ایشن کے صدر بن گئے۔ 1928 میں قائد اعظم محمد علی جناح جب سندھ کے وڈیروں کے اختلافات ختم کرانے کے لیے لاڑکانہ آئے تو سر شاہ نواز بھٹو کو ان کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ قائد اعظم نے نوڈیرو میں شاہ نواز بھٹو کے گھر میں قیام کیا اور سندھ کے سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی مشاورت کی۔ 1930 میں تاج برطانیہ نے شاہ نواز بھٹو کو نائٹ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ وہ برطانوی ہندوستان کے ان 16 مسلمان مندوبین میں شامل تھے جنہوں نے سن 1930 میں لندن میں ہونے والی امپیریل گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ وہی تاریخی گول میز کانفرنس تھی جس میں ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق تاریخی فیصلے کیے گئے تھے۔ اس کانفرنس کے ایجنڈے میں سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کا معاملہ بھی شامل تھا۔ سر شاہ نواز بھٹو نے اس کانفرنس میں سندھ کی علیحدگی کے حق میں مدلل تقریر کی اور تاج برطانیہ کو یہ باور کرایا کہ سندھ الگ صوبائی حیثیت کا مستحق ہے۔ یوں سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کی بنیاد ڈال دی گئی۔ قانون ہند سن 1935 کی منظوری کے بعد سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا اور کراچی سندھ کا دارالحکومت قرار پایا۔ سر شاہ نواز بھٹو نے سن 1934 میں اپنی سیاسی جماعت سندھ پیپلز پارٹی قائم کی اور سن 1936 میں وہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے صدر جبکہ سر عبداللہ ہارون نائب صدر منتخب ہو گئے۔ برطانوی سرکار نے سر شاہ نواز بھٹو کو سن 1936 میں گورنر سندھ کا چیف ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ سن 1937 کے جنرل الیکشن میں سر شاہ نواز بھٹو کی سندھ یونائٹڈ پارٹی نے مسلمانوں کی 34 میں سے 24 نشستوں پر فتح حاصل کی، لیکن شاہ نواز بھٹو کراچی کی اپنی نشست سے الیکشن ہار گئے۔ یوں وہ سندھ کی قیادت سے محروم رہے اور وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ الیکشن میں شکست کے بعد بمبئی کے گورنر نے سر شاہ نواز بھٹو کو بمبئی بلا لیا اور انہیں پبلک سروس کمیشن بمبئی اینڈ سندھ میں ممبر تعینات کر دیا۔ بمبئی کے پوش علاقے مالابار ہل پر ان کو سرکاری رہائش مہیا کر دی گئی۔ وہ سن 1946 تک بمبئی میں ہی مقیم رہے۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کے وقت سر شاہ نواز بھٹو کو ریاست جوناگڑھ گڑھ کا دیوان یعنی کہ وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ یہ سر شاہ نواز بھٹو ہی تھے جنہوں نے بطور دیوان جوناگڑھ گڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کروایا۔ تقسیم سے قبل برطانوی راج نے 262 ریاستوں اور راجواڑوں کو پاکستان، انڈیا یا آزادانہ حیثیت میں رہنے کا حق دیا تھا۔ ان ریاستوں میں جوناگڑھ بھی شامل تھی۔ یہ ریاست انڈین گجرات کے کاٹھیا واڑ ریجن میں واقع ہے، جس کا ایک حصہ بحیرہ عرب سے ملتا تھا، اور اس ریاست میں ہندو آبادی اکثریت میں تھی جبکہ حکمران مسلمان خاندان تھا۔ اگرچہ اس ریاست کی پاکستان سے کہیں سے بھی سرحدیں نہیں ملتی تھیں، لیکن جوناگڑھ کے نواب محمد مہابت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ 15 ستمبر 1947 کو حکومت پاکستان نے اس حوالے سے سرکاری گزٹیئر بھی شائع کر دیا۔ ریاست جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ دراصل سر شاہ نواز بھٹو کا فیصلہ تھا۔
تقسیم کے موقع پر پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہوئے، لیکن سر شاہ نواز بھٹو کی انتظامی صلاحیتوں کے بعد جوناگڑھ کے کسی علاقے میں خون خرابہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ پاکستان جوناگڑھ میں اپنے قدم جما لیتا، دلی سرکار نے عوام کو متنفر کرنے کے لیے ریاست میں افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ دیوان سر شاہ نواز بھٹو نے نواب کو ان کے محل میں قید کر رکھا ہے اور ان سے کسی کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس گمراہ کن پروپیگنڈا کے سبب ریاست کی ہندو آبادی میں اشتعال بڑھنے لگا۔ تب ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے جوناگڑھ پر شبخون مارا اور کشمیر کی طرح جوناگڑھ پر بھی قبضہ جما لیا۔ 9 نومبر 1947 کو انڈیا نے اپنی فوج جوناگڑھ میں داخل کر دی، جس نے امن و امان کی بحالی کے نام پر ریاست کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیوان سر شاہ نواز بھٹو نے فوری طور پر حکومت پاکستان کو بھارتی قبضے سے مطلع کیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس اقدام پر سخت احتجاج کیا اور نہرو کو ٹیلی گرام بھی بھجوایا۔ پاکستان کے اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہرو نے انڈین فوج کو ہٹانے سے تو انکار کر دیا، لیکن الحاق کے مدعے پر ریاست میں جلد ہی ریفرینڈم کرانے کا وعدہ کر لیا۔ دیوان سر شاہ نواز بھٹو نے جوناگڑھ کی ہندوستانی تسلط سے آزادی کے لیے بہت سے کام کیے، جتن کیے اور برطانوی حکومت کو چٹھیاں لکھیں، تاج برطانیہ سے مداخلت کی اپیل کی۔ دلی سرکار پر دباؤ بڑھنے لگا تو نہرو نے انڈین فوج کی زیر نگرانی جوناگڑھ میں ایک نام نہاد ریفرینڈم کرا دیا۔ اس ریفرینڈم کے نتیجے میں ریاست جوناگڑھ پر ہندوستان کے غیر اخلاقی قبضے کو قانونی حیثیت مل گئی۔ سر شاہ نواز بھٹو ریاست جوناگڑھ کو تو ہندوستان کے قبضے سے بچا نہ سکے، لیکن نواب آف جوناگڑھ اور ان کے اہل خانہ کو ہندوستانی حکومت کے جبر سے بچا کر پاکستان لے آئے۔ جوناگڑھ سے پاکستان آمد کے بعد سر شاہ نواز بھٹو عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن جوناگڑھ کے لیے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے اور ان کی مرتب کی گئی سفارشات کی بدولت جوناگڑھ سے پاکستان ہجرت کرنے والوں کے لیے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں داخلے کا کوٹا مختص کیا گیا۔ نواب آف جوناگڑھ کو ڈیوٹی فری گاڑیاں اور الیکٹرانکس مصنوعات امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ دستور پاکستان کے آرٹیکل 2D میں جوناگڑھ کے شہریوں کو پاکستانی شہریت کا حق بھی دیا گیا۔ 19 نومبر 1957 کو سندھ کے اس ذہین اور زیرک سیاستدان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو تھا دیوان جوناگڑھ سر شاہ نواز بھٹو کی سیاسی کامیابیوں اور کامرانیوں کا احوال۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس ویلاگ میں ان کی ذاتی زندگی کی داستان بھی آپ کو سناتا چلوں۔ سر شاہ نواز بھٹو اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی نفیس انسان تھے۔ ان کا برتاؤ نہ تو ایک سیاستدان جیسا تھا اور نہ ہی وہ اپنے ارد گرد جاگیرداروں جیسا لاؤ لشکر رکھا کرتے تھے۔ مطالعے اور سماجی میل جول کے شوقین تھے۔ سر شاہ نواز بھٹو نے 2 شادیاں کی۔ پہلی اہلیہ سے امداد علی بھٹو، اسکندر علی بھٹو اور ممتاز محل بھٹو کی پیدائش ہوئی۔ ان کا پہلا بیٹا سکندر بھٹو صرف 7 برس کی عمر میں نمونیے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ان کا دوسرا بیٹا امداد علی 39 سال کی عمر میں جگر کے کینسر سے فوت ہو گیا۔ 1925 میں سر شاہ نواز بھٹو نے ایک ہندو مغنیہ یا رقاصہ سے دوسری شادی کی، جس کا نام لکھی بائی تھا۔ لکھی بائی کا تعلق پونے سے تھا۔ 1924 میں وہ سکھر آئی تو ان دنوں سر شاہ نواز بھٹو بھی سکھر میں اپنے بہنوئی کے ہاں مقیم تھے۔ ان کے بہنوئی میر مقبول سکھر کے SP تھے۔ انہی کے گھر ایک تقریب کے دوران سر شاہ نواز بھٹو نے لکھی بائی کو دیکھا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھے۔ اور اس شادی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شادی سندھ میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ قلات میں سر شاہ نواز بھٹو کے دوست خان آف قلات کے گھر میں انجام پائی تھی۔ شادی سے پہلے لکھی بائی نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام خورشید بیگم رکھا گیا۔ اس وقت سر شاہ نواز کی عمر 37 برس جبکہ خورشید بیگم کی عمر 18 برس تھی۔ شاہ نواز بھٹو اور خورشید بیگم کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں محترمہ منور بھٹو، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شامل ہیں۔ شاہ نواز اور خورشید بیگم سیون شریف میں سندھ کے معروف صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے دربار پر اکثر حاضری دیا کرتے تھے۔ اگرچہ خورشید بیگم نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن علم نجوم پر ان کا اعتقاد ساری عمر قائم رہا۔ یہاں
ایک اور دلچسپ روایت آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 جنوری سن 1928 کو جب خورشید بیگم کے ہاں ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا زائچہ بمبئی کے ایک پرانے برہمن نجومی سے بنوایا۔ نجومی نے وہ زائچہ دیکھ کر ہر چیز کی پیشگوئی کر دی۔ اس بچے کی 50 سال تک کی عمر کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سارا احوال بیان کر دیا، لیکن 50 سال کی عمر کے بعد مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ خورشید بیگم کے اصرار کے باوجود اس برہمن نجومی نے ایک ماں کا دل نہ توڑا، اس کو اس کے جگر گوشے کی المناک موت کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن وقت کا دھارا تو بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے۔ آج بلاول بھٹو کی صورت میں سر شاہنواز بھٹو کی چوتھی نسل سندھ میں، اس خطے میں، پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا، سندھ کی تاریخ کا، سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ کردار سر شاہنواز بھٹو۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔